ایک بھیڑیا کسی ندی سے پانی پی رہا تھا۔ بھیڑیے نے دیکھا کہ تقریباً 1000 قدم کے فاصلے پر ندی کے بہاؤ کی طرف ایک بکری کا بچہ بھی پانی پی رہا ہے۔ بکری کے بچے کو دیکھ کر بھیڑیے کا جی للچایا۔ بھیڑیے نے سوچا کہ اس پر کوئی الزام لگا کر اسے مار کھائے۔ یہ سوچ کر بکری کے بچے کے پاس جا کر کہنے لگا، ارے کیوں بدتمیز، تو نے ندی کے پانی کو گدلا کر کے آخر ہم کو پیاسا مارا۔ بکری کا بچہ بھیڑیے کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر اور اس کی جھڑک سن کر کانپنے لگا اور گڑ گڑا کر عرض کی کہ جناب، اتنی بڑی تو ندی ہے، اس پار سے اس پار کا آدمی نظر نہیں آتا۔ دوسرے آپ 1000 قدم پر چڑھاؤ کی طرف پانی پیتے تھے، مجھ بیچارے نے ایک چلو پانی یہاں سے بے خبری کی حالت میں اگر پی بھی لیا تو اس سے تمام ندی کا پانی ہرگز گدلا نہیں ہو سکتا۔ بھیڑیے نے یہ جواب سن کر کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم منطق پڑھا ہوا ہے، تم ہر بات میں پہلو سوچا کرتے ہو۔ ہم بھیڑیوں ہی پر نہیں بلکہ جنگل کے تمام جانوروں پر بڑا ظلم کرتے ہو، اور جب تم کو کوئی سمجھانا چاہتا ہے تو تم پیچدار باتوں سے الٹا اسی کو خطاوار ٹھہراتے ہو۔ اسی طرح تیرے باپ نے بھی اس جنگل کے بھیڑیوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آخرکار میں نے مجبور ہو کر اس کو مارا اور خدا خدا کر کے اس کے عذاب سے نجات پائی۔ کیا تجھ کو یاد نہیں اور تو نہیں جانتا اور پھر بھی تو باز نہیں آتا؟ بکری کے بچے نے عرض کیا، جناب میرا باپ تو کسی بھیڑیے کے ہاتھ سے ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ ہمارے مالک کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے عقیقے میں میرا باپ قربان ہو کر حق کے نمک ادا کر گیا تھا۔ بھیڑیے نے کہا، ہاں تو بڑا حاضر جواب ہے اور کسی سے قائل ہونے والا نہیں، لیکن جو سنے گا وہ بخوبی سمجھ لے گا کہ تو نے آج ایسا بڑا بھاری قصور کیا ہے جس کے عوض تجھ کو مار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس سے زیادہ بحث کرنے کی مجھ کو ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر بے رحم بھیڑیے نے بے گناہ اور مظلوم بکری کے بچے کو پھاڑ ڈالا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم جب ظلم کرنے پر آتا ہے تو کوئی ثبوت اور کوئی عذر اس کے ہاتھوں سے پناہ نہیں دے سکتا۔